لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات محمد۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس عزا بسلسلہ وفات ملکۃ العرب ام المومنین ام الائمہ مادر بطول جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آج کی تاریخ ان کی شب وفات ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی کو دیکھتے ہوئے، ان کی عظمت و منزلت کو دیکھتے ہوئے، ان کی نصرت اسلام، نصرت پیغمبر اسلام اور ایثار فداکاری، انفاق، اللہ اور اللہ کے رسول میں سب کچھ قربان کر دینے والی ذات گرامی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ انہی کی مناسبت کے تحت ان کی عظمت و منزلت کو دیکھتے ہوئے، ان کی فضیلت اور ان کے مناقب کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیہ مبارکہ جسے آیہ تطہیر کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیہ مبارکہ یوں تو پیغمبر کے اہل بیت کے سلسلے سے ہے، ائمہ طہار کے سلسلے سے ہے، شہزادی کونین اور اولاد زہرا کے سلسلے سے ہے، جس میں اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول آپ سے ہر رجس کو دور رکھے اور آپ لوگوں کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ نجاستوں کو اللہ نے دور رکھا ہے اور انہیں اللہ نے پاکیزہ ہی خلق کیا ہے، اور اتنا طیب و طاہر پاکیزہ خلق کیا ہے جو حق طہارت ہے، جو حق تطہیر ہے، جو حق پاکیزگی ہے۔ ہمیں پوری جو گفتگو کرنا ہے وہ شہزادی کونین کی والدہ محترمہ کے سلسلے سے عرض کرنی۔ ملکۃ العرب ہیں، تجار عرب ہیں، جزیرہ عرب میں ان سے بڑی کوئی مالکہ نہیں ہے، ثروت مند ہیں، توانگر ہے، سرمایہ ہے، کنیزیں ہیں، غلام ہیں، سب کچھ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس۔ لیکن ملکۃ العرب اگر یہ کہا جائے کہ دولت کی بنیاد پر ہیں، ثروت کی بنیاد کے اوپر ہیں، سرمایہ کی بنیاد کے اوپر ہیں، کنیز اور غلاموں کی بنیاد کے اوپر ہیں، تو عزیزان گرامی یہ ظاہری اعتبار سے ملکۃ العرب کہلائیں گی، یہ ظاہری اعتبار سے ملکۃ العرب کا معنی بنے گا۔ لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ ظاہری اعتبار سے بھی ملکۃ العرب ہیں، روحانی اعتبار سے بھی ملکۃ العرب ہیں، باطنی اعتبار سے بھی ملکۃ العرب ہیں، اس لیے کہ وہ عالمہ بھی ہیں، آسمانی کتابوں کو پڑھی ہوئی
خاتون ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور ساتھ ہی ساتھ نور ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سلسلے سے چند باتوں کو آپ لوگوں کے ہدیہ سماعت کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ اس بیوی کا نام ہے کہ جنہیں ناصرہ اسلام کہا جاتا ہے، جنہیں محسنہ اسلام کہا جاتا ہے، جو پیغمبر کی پہلی زوجہ ہیں، جو پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ ہیں کہ جو شریک حیات ہر اعتبار سے رہی ہیں، زندگی کے اعتبار سے بھی شریک حیات اور مقصد کے اعتبار سے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ شریک حیات رہی ہیں۔ اگر آپ پیغمبر اکرم کی زندگی کا سرسری طور پر بھی جائزہ لیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ پیغمبر نے جب تک جناب خدیجہ رہیں پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی۔ پیغمبر کے گھر میں پھر کوئی دوسری خاتون نظر نہیں آتی جب تک جناب خدیجہ باحیات رہیں۔ باقی جتنی بھی خواتین آئی ہیں، جتنی بھی ازواج رسول ہیں، وہ سب کے سب جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد ہیں، جناب خدیجہ کی وفات کے بعد۔ اور کائنات میں پیغمبر کی یہ اکیلی خاتون ہیں، اکیلی زوجہ ہیں کہ جن کی یاد ہمیشہ پیغمبر کے قلب میں رہی، پیغمبر کے دل کی ہمیشہ زینت رہی ہے یاد خدیجہ، احسان خدیجہ، قربانی خدیجہ، ایثار خدیجہ، فداکاری خدیجہ کو جناب پیغمبر اکرم نے کبھی فراموش نہیں کیا، ہمیشہ اسے دل و دماغ میں بسا کر کے رکھا۔ یا یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ جناب خدیجہ کے بعد آئی تو بہت ساری ازواج، لیکن کسی بھی زوجہ کے اندر وہ کمال نہیں تھا جو یاد خدیجہ کو محو کر سکے، جو جناب خدیجہ کی یادوں کو ختم کر سکے۔ کوئی ایک زوجہ کے اندر وہ کمال نہیں تھا۔ جناب خدیجہ نے اپنی زندگی کو پیغمبر کے قلب پر نقش کر دیا تھا، پیغمبر کے قلب پر تحریر کر دیا تھا۔ پیغمبر ان یادوں کے سہارے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر و بیشتر، یہ تاریخ کے اندر کئی روایتیں اس انداز کی ملیں گی آپ کو، اس بات کو آپ محسوس کریے گا تو سمجھ میں آئے گا جو میں نے بولا ہے کہ پیغمبر کے قلب میں نقش تھیں جناب خدیجہ کی یادیں، دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی جناب خدیجہ۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب کبھی بھی پیغمبر کے پاس کوئی ہدیہ آتا تھا، کوئی تحفہ آتا تھا، اور پیغمبر جب اسے تقسیم کرتے تھے، ازواج کے حصے بانٹے جاتے تھے، ازواج کو دیے جاتے تھے، بعد خدیجۃ الکبریٰ بھی پیغمبر اکرم جناب خدیجہ کے نام کا حصہ جدا کرتے تھے، جناب خدیجہ کے نام کا حصہ الگ کرتے تھے۔ کوئی بھی تحفہ آیا، کوئی بھی ہدیہ آیا، بعد خدیجہ کی بات کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، پیغمبر ان کے نام کا ایک حصہ الگ کرتے تھے، یہ خدیجہ کا حصہ ہے۔ اور اس حصے کو پیغمبر کرتے کیا تھے؟ جناب خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، جو خدیجہ سے محبت کرنے والی تھی، پیغمبر ان کی یہاں وہ خدیجہ کا حصہ تقسیم کراتے تھے۔ اگر یہ مسئلہ ایک بار کا ہوتا، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر یہ مسئلہ ایک بار کا ہوتا تو لوگ نظر انداز کر دیتے، لوگ برداشت کر لیتے، لیکن روایت کے جملے یہ ہیں کہ یہ ہمیشہ کا پیغمبر کا معمول تھا، پیغمبر کی زندگی کا یہ اصول تھا۔ جب کبھی بھی کوئی آیا ہے، حصہ آیا، تو اس میں پیغمبر نے خدیجہ کا حصہ لگایا، حصہ پیغمبر نے جناب خدیجہ کے نام کا ایک حصہ بنا کر کے پیغمبر نے جناب خدیجہ کی سہیلیوں تک تقسیم کروایا۔ یہ چیزیں اتنی مرتبہ ہوئی ہیں کہ روایت کے جملے ہیں کہ ایک خاتون سے برداشت نہیں ہوا، نام لینا مناسب نہیں ہے، اس بات کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون سے برداشت نہیں ہوا، وہ بھی پیغمبر کی زوجہ تھی، انہوں نے برجستہ ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، آپ کب تک اس ضعیفہ کو یاد کریں گے؟ ان کے بدلے میں خداوند عالم نے ہم آپ کی زندگی میں آ گئے،
روایت کے جملے جیسے ہی اس خاتون نے یہ جملہ کہا پیغمبر کی پیشانیوں پر بل آ گئے، پیغمبر جلال میں آ گئے اور ایک جملہ کا خاموش ہو جا تجھے نہیں معلوم کہ خدیجہ نے کون ہے اور خدیجہ نے کیا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ خدیجہ نے کیا کیا؟ روایت کے جملے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ نے اس وقت ہم پر ایمان لے آئی کہ جب سب کے سب ہماری تکذیب کرتے تھے، سب کے سب ہمیں جھوٹا سمجھتے تھے، اس وقت خدیجہ نے ہمارے اسلام کی اور ہماری نبوت کی تصدیق کی ہے اور ہم پر ایمان لے آئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت اپنا مال اسلام پہ قربان کیا کہ جس وقت اسلام غربت میں زندگی گزار رہا تھا، جس وقت اسلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت خدیجہ نے اپنی پوری دولت اسلام پہ قربان کر دی، اسلام کے اوپر سب کچھ خدیجۃ الکبریٰ نے نثار کر دیا۔ اور تیسری چیز کہ اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے صاحب اولاد بنایا، اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے فاطمہ عطا کیا۔ عزیزان گرامی، اسی سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ خدیجہ سے حسد کتنا کیا جاتا تھا، خدیجہ کے اور مقابلے میں لوگ اپنے آپ کو کتنا لاتی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی پیغمبر نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے دفاع کیا اور لوگوں کی زبانوں پر تالے لگا دیے، سب کی زبانوں پہ قفل لگا دیے، خبردار خدیجہ کے خلاف زبان نہ کھولنا، اس لیے کہ خدیجہ خدیجہ ہے، تم ہو، تم نے کچھ نہیں کیا ہے، تم اسلام بعد میں لے آئی ہو، خدیجہ اس وقت اسلام لائی ہے کہ جب سب ہمیں جھوٹا مانتے تھے، تم لوگوں نے اسلام سے فائدہ حاصل کیا ہے، خدیجہ نے اسلام کو اپنے مال سے فائدہ پہنچایا ہے، تم لوگ زوجہ بنی ہو، کسی کو ماں بننے کا شرف نصیب نہیں ہوا، کائنات میں صرف اور صرف خدیجہ ہے جس نے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے۔ یا لفظوں کو بدل کر کے کہا جائے کہ اللہ نے کائنات میں خدیجہ کا انتخاب کر کے فاطمۃ الزہرا کو بطن خدیجہ سے پیدا کر کے طعنہ ابتر کا جواب دے دیا۔ عزیزان گرامی، یہ پیغمبر ہیں جو جناب خدیجہ کی یادوں کو اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب خدیجہ کا کارنامہ ہے ہی ایسا، جناب خدیجہ کی زندگی ہے ہی ایسی جس کے اوپر جتنے بھی کتابیں لکھی جائیں کم ہیں، جتنی بھی تقریریں کی جائیں کم ہیں۔ اس بات کو آپ محسوس کریے گا، ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ ملکۃ العرب کا مطلب کیا؟ اس لفظ ملکۃ العرب پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ اتنا زیادہ دولت نہیں تھی، اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا، اتنا زیادہ درہم و دینار نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے۔ وہ ایک کتاب ہے ملکۃ العرب، جناب خدیجہ کی شان میں سوانح حیات میں لکھا ہے، جناب رئیس الوائزین علی اللہ مقامہ نے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آئے گا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سوانح حیات کیا ہے اور جناب خدیجہ کی زندگی کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، ان کے احسانات کیا ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کس قدر مالدار تھی، اس کے لیے میں صرف اور صرف دو جملے عرض کر رہا ہوں، اسی دو جملے میں سمجھ لیجئے گا کہ جناب خدیجہ کے پاس سرمایہ کتنا تھا، دولت کتنی تھی، ان کے پاس مال کتنا تھا، غلام کتنے تھے، کنیزیں کتنی تھی۔ جناب خدیجہ کے جو خزانہ تھا، اس کی جو چابیاں تھیں وہ 70 اونٹوں پر بار کی جاتی تھیں۔ اللہ اکبر! پہلے 70 اونٹوں کا تصور کوئی کرے کہ 70 اونٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سوچے کہ اتنا زیادہ خزانہ تھا کہ صرف چابیاں 70 اونٹوں پر ہوا کرتے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس خاتون کا نام، اس ملکۃ العرب کا نام ہے، اس بیوی کا نام ہے کہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ ملک حجاز سے، مکے سے ان کا تجارت کا مال بلاد شام تک جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا تجارت، جس کا کاروبار ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہو، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کس قدر دولت مند ہوں گی، کس قدر سرمایہ والی ہوں گی، کس قدر انہیں اللہ نے نوازا ہوگا۔
اور عزیزان گرامی اس بات کو بھی آپ محسوس کریے گا، دولت کمانا کمال نہیں ہے. بہت ہی نفسیاتی جملہ عرض کر رہا ہوں، رمضان مبارک چل رہا ہے، تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا، تربیت نفس بھی ہو جائے گی، تزکیہ مال بھی ہو جائے گا، طہارت مال بھی ہو جائے گا. اس بات کو آپ محسوس کریے گا. دولت کمانا کمال نہیں ہے، پاکیزہ دولت کمانا کمال ہے. مال کا اکٹھا کر لینا کمال نہیں ہے، حلال مال کا کمانا کمال ہے. اسی لیے معصومین کی جہاں بھی رزق کی دعائیں ہیں، روزی کی دعائیں ہیں، اس میں ایک لفظ ملتا ہے، زیادہ تر دعاؤں میں ملتا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. زیادہ تر رزق روزی کی جو دعائیں ہیں معصومین سے مروی، اس میں ایک جملہ ضرور ملتا ہے، رزقا حلالا طیبا. یعنی مجھے تو میرے معبود رزق دے، حلال بھی دے، طیب و طاہر بھی دے. ایک رزق حلال ہو گیا جو حرام کے مقابلے میں، ایک رزق طیب ہو گیا جو نجس کے مقابلے میں. لیکن دونوں لفظ آتا ہے دعا میں، میرے معبود تو مجھے رزق حلال عطا فرما، رزق طیب عطا فرما، رزقا حلالا طیبا. یہ بار بار دعاؤں میں آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں کما رہا ہوں، لیکن میرے معبود تو خیر الرازقین ہے، تو رزق دینے والا ہے. تو مجھے یہ توفیق دے کہ میں ہر راستے سے رزق نہ کماؤں، جو بھی میں کماؤں وہ حلال ہو اور پاکیزہ رزق ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رزق خون میں اثر کرتا ہے، رزق جسم میں اثر کرتا ہے، رزق ایمان میں اثر انداز ہوتا ہے، رزق نسلوں میں اثر انداز ہوتا ہے. جیسا رزق ہوگا ویسی ہی نسل ہوگی، جیسا رزق ہوگا ویسا ہی انسان کا ایمان ہوگا، جیسی روزی ہوگی ویسا ہی پاکیزہ ایمان ہوگا. عزیزان گرامی، اسی لیے معصوم کی دعاؤں میں جملہ تھا، رزقا حلالا طیبا. میرے معبود تو مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما، تو مجھے حلال رزق عطا فرما. اسی لیے امام زمانہ کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے، ہم تمہارے خمس کے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارا خمس اس لیے قبول کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے. توجہ چاروں عزیزان گرامی، رزقا حلالا طیبا سمجھیے گا، تب میں جناب خدیجہ کے دولت اور مال کی کیفیت کو بیان کر پاؤں گا. امام زمانہ کیا فرمانا، میں تمہارے مالوں کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہاری دولت کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے خمس جو قبول کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے، تمہاری دولت پاک ہو جائے. عزیزان گرامی، اب سمجھیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو دولت کمایا تھا، جو سرمایہ کمایا تھا، جو مال کمایا تھا، جو ملک حجاز سے ملک شام تک کا کاروبار ان کا رواں دواں تھا، جو اتنے اونٹوں پر ان کا مال جاتا تھا، وہ مال کتنا پاکیزہ تھا، وہ مال کتنا طیب و طاہر تھا، وہ مال کتنا کس قدر پاکیزہ تھا. اس کے جملے کو سمجھنے کے لیے میں قرآن کریم کے ایک مشہور و معروف آیت پیش کر رہا ہوں. سورہ والضحیٰ کی آیت مبارکہ ہے، جس کے اندر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے میرے پیغمبر، اے میرے پیغمبر، جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، آپ نادار تھے، آپ ضرورت مند تھے، تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنا دیا؟ کیا ہم نے آپ کو سرمایہ نہیں دے دیا؟ کیا ہم نے آپ کو دولت نہیں دے دی؟ عزیزان گرامی، پوری تاریخ کی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں. پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو کہ جب پیغمبر کو دولت کی ضرورت پڑی ہے تو زمین سے خزانے نہیں نکالے گئے تھے، آسمان سے خزانوں کی بارش نہیں ہو گئی تھی، بلکہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ پیغمبر آئے تھے منہ جھکائے ہوئے، چہرہ جھکا ہوا تھا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، چہرہ اداس تھا، چہرے پر عجب کیفیت تھی، مضطرب چہرہ تھا. ایک مرتبہ خدیجہ کی نگاہ پڑی، آواز دی، یا رسول اللہ، آپ کے پیشانی پر شکن کیسی ہے؟ آپ کا چہرہ مضطرب کیوں ہے؟ آپ کچھ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا کروں خدیجہ؟
کیا کروں خدیجہ، اسلام کو دولت کی ضرورت ہے، اسلام کو پیسے کی ضرورت ہے، مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس روٹی کھانے کا پیسہ نہیں ہے، مسلمانوں کی غربت کا خیال ہے، میں پریشان ہوں، ان کی غربت کیسے دور کروں، اسلام کی اس پریشانی سے نجات کیسے دلاؤں۔ روایت کے جملے ہیں، جیسے ہی پیغمبر نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ خدیجہ مسکرائیں اور آواز دی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب میں خود آپ کی ہو گئی تو یہ دولت بھی آپ کی ہے، یہ سرمایہ بھی آپ کا ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے۔ فوراً غلام کو حکم دیا، پیغمبر کو جتنا چاہیے دے دو، پیغمبر کو جتنی دولت چاہیے دے دو۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب غلام نے درہم و دینار نکالا ہے تو درہم و دینار کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی، اور ایسی دیوار کھڑی ہوئی کہ ایک طرف خدیجہ تھیں اور ایک طرف پیغمبر اکرم تھے۔ دیوار اتنی بلند و بالا ہو چکی تھی کہ پیغمبر خدیجہ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، خدیجہ پیغمبر کو نہیں دیکھ پا رہی تھیں۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے جب دولت کی ضرورت پڑی ہے تو زمین سے خزانہ ابلا نہیں، آسمان سے خزانوں کی بارش ہوئی نہیں۔ جب دولت کی ضرورت پڑی ہے تو خدیجہ نے اپنا مال پیغمبر کے اوپر قربان کیا، اور اس قدر قربان کر دیا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے پیغمبر جب آپ نادار تھے تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنا دیا؟ عزیزان گرامی، ہمارا سلام ہو طہارت خدیجہ کے اوپر، پاکیزگی خدیجہ کے اوپر، ان کے رزق حلال کے اوپر، ان کے طیب و طاہر دولت کے اوپر، کہ اس پاکیزگی کے ساتھ اس دولت کو کمایا کہ کمایا خدیجہ نے تھا، نسبت مشیت نے اپنے سے دے دی۔ کمایا خدیجہ نے تھا، محنت خدیجہ نے کی تھی، سرمایہ خدیجہ کا تھا، درہم و دینار خدیجہ کا تھا، لیکن اتنا پاکیزہ درہم و دینار تھا، اتنی پاکیزہ دولت تھی، اتنا طیب و طاہر دولت تھی کہ مشیت کو کہنا پڑا کہ میرے پیغمبر جب آپ نادار تھے تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ دولت خدیجہ کی نسبت اللہ کو اپنی طرف دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب خدیجہ کا مال اتنا پاکیزہ تھا کہ قدوس جیسی ذات نے قرآن کی آیت بنا کر کے صبح قیامت تک کے لیے احسان خدیجہ کا ذکر باقی رکھا، سخاوت خدیجہ کا ذکر باقی رکھا، ایثار خدیجہ کا ذکر باقی رکھا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ سبق دے دیا۔ کتنا یاد رکھو، دولت کمانا کمال نہیں ہے، دولت ایسے کماؤ جیسے خدیجہ نے کمایا، مال ایسے کماؤ جیسے خدیجہ نے کمایا ہے۔ مال تم کماؤ گے، سرمایہ تمہارا ہوگا، نسبت مشیت اپنی طرف دے گی۔ عزیزان گرامی، اس قدر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کی راہ میں دولت کو قربان کیا، اسی لیے انہیں ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، اسی لیے انہیں ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، میں نے شروع تقریر میں جملہ کیا ہے کہ جناب خدیجہ ہیں، بعد میں بہت ساری ازواج آئیں پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر کے گھر میں بہت ساری ازواج آئیں، لیکن کوئی بھی خدیجہ کی برابری نہیں کر سکا۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، ایک خاتون ہے، وہ بھی پیغمبر کی زوجہ ہیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، اور یہ جو کچھ بھی آئی ہیں، جتنی بھی آئی ہیں، وہ سب جناب خدیجہ کے بعد آئی ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آئی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس بات کو آپ محسوس کریے گا۔ تاریخ اسلام میں ایک جنگ ہے جسے جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ خیبر میں مال غنیمت بہت ملا تھا، اس قدر مال غنیمت ملا تھا کہ لوگ اٹھا کر کے نہیں لائے تھے، بلکہ سواریوں پر لاد کر کے لایا گیا تھا۔ سونے اور چاندی بیت المال میں ملے تھے، لوگ اسے اٹھا کر کے نہیں لا پا رہے تھے تو سواریوں پر لاد کر کے لے آئے۔ اس قدر بیت المال ملا تھا جنگ خیبر کو فتح کرنے پر۔ اور جو جنگ خیبر فتح ہوئی تھی وہ کس کے صدقے میں ہوئی تھی؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب جنگ خیبر فتح ہو گئی، مولا متقیان گھر پر آ گئے، لوگوں کے گھروں میں بیت المال پہنچ گیا، سب جو فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگے۔
سکون کی زندگی گزارنے لگے. سب کے پاس اب دولت ہو گئی تھی, سب کے پاس سرمایہ ہو گیا تھا, سب کے پاس بیت المال کی ایک اچھی رقم پہنچ چکی تھی. انہی جن لوگوں کو بیت المال سے ملا تھا اسی میں خاتون تھی جو پیغمبر کی زوجہ تھی. تاریخ میں ان کا ایک جملہ موجود ہے, جا کر کے آپ دیکھیں تاریخ, اس میں ایک جملہ موجود ہے, اللہ ابو الحسن کے احسان میں, ابو الحسن کو اللہ سلامت رکھے, کہ آج ابو الحسن کی تلوار کے صدقے میں ہم لوگوں کو پیٹ بھر کر کے کھجور کھانے کو ملی. جنگ خیبر جب فتح ہوئی ہے تو اس قدر کھجوریں بھی ملی ہیں کہ خاتون کیا فرما رہی, جو پیغمبر کی زوجہ ہیں, پیغمبر کی زندگی کا مسئلہ ہے, خیبر پیغمبر کے زمانے میں ہوا ہے, کیا فرما رہی ہیں کہ آج ہمیں پیٹ بھر کر کے کھجور کھانے کو ملا. یعنی اس کے پہلے ان کو شکم سیری نہیں ہوئی تھی, یعنی خیبر سے پہلے انہوں نے پیٹ بھر کر کے کھجور تک کھایا نہیں تھا. خیبر سے پہلے ان کا کبھی پیٹ نہیں بھرا تھا. توجہ چاروں عزیزان گرامی, یہ ہے پیغمبر کی زوجہ جنہوں نے خیبر کے موقع پر ملی ہوئی کھجور کو کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آج ہمیں پیٹ بھر کر کے کھجور کھانے کو ملی. یہ بھی ہے پیغمبر کی زوجہ, اور خدیجۃ الکبریٰ بھی تھی پیغمبر کی زوجہ, لیکن دونوں میں بنیادی فرق سمجھ میں آ گیا. خدیجۃ الکبریٰ اس بی بی کا نام ہے جس نے اسلام پر لٹایا ہے, جس نے اسلام پہ قربان کیا ہے, جس نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے. عزیزان گرامی, اسلام پہ قربان کر کے جو شکر کے سجدے بجا لائے اسے خدیجہ کہا جاتا ہے, اور جو اسلام کے نام پر کھجور کھا لے وہ اور ہوا کرتے ہیں. بس عزیزان گرامی, اس لفظوں کی نزاکت کو آپ محسوس کریے گا. تاریخ اسلام کے اوپر پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں. تاریخ اسلام اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ خدیجہ ہیں, دوسری خواتین ہیں. بس اتنا سا فرق سمجھ لیجئے کہ خدیجہ وہ ہیں جس نے اسلام کو پالا ہے, دوسری خواتین وہ ہیں جن لوگوں کو اسلام نے پالا ہے, جو اسلام کو پروان چڑھا دے, جو اسلام کو قیامت تک زندہ رکھے, جو اسلام کو باقی رکھنے میں اپنا سب کچھ قربان کر دے, اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. جن لوگوں نے اسلام سے فائدہ اٹھایا ہے, جن لوگوں کو اسلام نے پروان چڑھایا ہے, جن لوگوں نے اسلام سے فائدہ اٹھایا ہے, وہ لوگ اور ہیں. خدیجۃ الکبریٰ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جو نماز جماعت ہوئی ہے, جو سب سے پہلی نماز جماعت ہوئی ہے, پیغمبر جب 40 سال ایک روز کے ہو گئے ہیں تب پیغمبر کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی, اور پیغمبر نے غار حرا میں نماز ظہر پڑھی تھی سب سے پہلے اکیلے. اور اس کے بعد وحی کے بعد جب پیغمبر گھر واپس آئے تھے تو روایت بتا رہے ہیں اس وحی کی پوری کیفیت کو پیغمبر نے بیان کیا کس سے, جناب خدیجہ سے اور جناب امیر المومنین سے. اور اس کے بعد پیغمبر نے نماز عصر پڑھی ہے گھر کے اندر. تو جو پیغمبر نے نماز عصر پڑھی ہے, پیغمبر نے نماز عصر پڑھایا ہے, اور پڑھنے والے دو افراد, ایک ہے مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام, اور دوسرے ہیں خواتین میں اکیلی جناب خدیجۃ الکبریٰ, جنہوں نے سب سے پہلے نماز جماعت کا فائدہ اٹھایا ہے, جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر کے پیچھے نماز جماعت پڑھی ہے, اور جو نماز جماعت پڑھی ہے اس نماز کو نماز عصر کہا جاتا ہے. یہ ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ. پیغمبر نے جہاں بہت ساری خواتینوں کی تعریف کی ہے, اس میں جنت کی 4 عورتوں کی تعریف کی ہے, کہا کہ یہ افضل ترین خواتین ہیں. اس میں جناب خدیجہ کا نام ہے, جناب فاطمہ الزہرا کا نام ہے, جناب آسیہ کا نام ہے, اور جناب مریم کا نام. دیگر ازواج پیغمبر کا کہیں بھی پیغمبر نے ذکر نہیں کیا ہے.
پیغمبر نے افضل ترین جو خواتین کا ذکر کیا اہل جنت میں، اس میں 4 لوگوں میں اکیلی ایک زوجہ ہیں جنہیں جناب خدیجہ کہا گیا۔ آج اسی ناصر اسلام، محسن اسلام، جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، جو مالکۃ العرب ہیں، ان کی وفات کی شب ہے۔ عزیزان گرامی، جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ بستر مرض پہ تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ، اس وقت پیغمبر آئے ہیں جناب خدیجہ کے پاس اور آنے والے ایک جملہ کہا ہے، خدیجہ، اللہ نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ میں تمہیں بشارت دوں کہ خداوند عالم نے تمہیں جنت میں عظیم الشان قصر عطا فرمایا۔ قبل از وفات پیغمبر نے بشارت دی ہے اللہ کے حکم سے کہ آپ جنتی ہیں، اور اللہ نے آپ کو جنت میں خوبصورت قصر کا مالک بنایا۔ جس وقت جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی اور پیغمبر نے جناب خدیجہ کو دفن کیا ہے، تو اس وقت جناب سیدہ کی عمر 7 سال مورخین نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کی عمر صرف اور صرف 7 سال تھی۔ تو وہ بار بار رسول اللہ سے پوچھ رہی تھی، بابا جان میری مادر گرامی کہاں ہے؟ پیغمبر زار و قطار روتے تھے۔ روایت کے جملے، جب اس قدر زہرا کا گریہ بڑھ گیا کہ قریب تھا کہ پیغمبر برداشت نہ کر پائیں، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جا کر کے بنت رسول سے کہہ دو کہ وہ اپنی ماں کے بارے میں پریشان نہ ہو، وہ قرب پروردگار میں ہیں، اللہ نے انہیں جنت میں قصر دیا ہے جن کے ہمسائے میں جناب آسی اور جناب مریم رہتے۔ اس سے انسان اندازہ لگا کہ خدیجہ کیا ہے، کہ قابل از وفات پیغمبر بشارت دیں، بعد وفات خداوند عالم جبرائیل کو بھیج کر کے جناب خدیجہ کے مقام و منزلت کا ذکر کرے، اور تاکہ فاطمہ کو تسکین قلب ہو جائے، فاطمہ کو سکون مل جائے۔ عزیزان گرامی، جب کسی محسن کی وفات ہو، اور وہ بھی خدیجہ جیسی جو پیغمبر کے اوپر اپنی جان قربان کرتی ہو، جنہوں نے اپنے پیغمبر کے اوپر اپنا مال قربان کر دیا ہو، دولت قربان کر دی، ظاہر سی بات ہے پیغمبر کو تنہائی کا احساس تو ضرور ہوا۔ اسی لیے پیغمبر نے اس سال کا نام، جس سال جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے، اس سال کو پیغمبر نے عام الحزن کہا ہے، یہ غم کا سال ہے۔ یہ پیغمبر پہ اس قدر مصیبت کا پہاڑ تھا کہ پیغمبر نے ایک روز غم منانے کی بات نہیں کی، یہ پورے سال غم منانے کی بات کی۔ جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی، میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ 7 سال تقریباً عمر تھی جناب سیدہ کی۔ ایک بیٹی کے اوپر سے ماں کا سایہ اٹھ جانا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جس وقت زمانہ والد کا دشمن ہو۔ لوگ رسول کے دشمن ہیں، پیغمبر کی مدد کرنے والی خدیجہ کی وفات ہو گئی ہے۔ سیدہ کو رولانے کے لیے دونوں کیفیتیں کافی۔ ایک طرف سیدہ اس مسئلے پر بھی رو رہی ہیں کہ میرے سر سے ماں کا سایہ اڑ گیا، اور دوسری طرف زہرا اس بات پر بھی رو رہی ہیں کہ اب میرے والد کا، میرے بابا کا کون ناصر ہوگا، میرے بابا کا کون مددگار ہوگا۔ لیکن روایت کے جملے یہ ہیں کہ جس وقت جناب خدیجہ کے جنازے پر جناب سیدہ آہو بکا کر رہی تھیں، گریہ زاری کر رہی تھیں، ماں کے جنازے سے لپٹ گئی تھیں، اس وقت پیغمبر موجود تھے، شفیق باپ موجود تھا۔ انہوں نے پیغمبر نے جناب سیدہ کے سر پہ دست شفقت پھیرا، سینے سے لگایا، اے میری پارے جگر، اے میری بیٹی اس قدر گریہ نہ کرو، اب یہی تمہارا بابا ہے جو تمہیں ماں کا بھی پیار دے گا، جو تمہیں بابا کا بھی شفقت دے گا۔ اے میری لخت جگر آنسو نہ بہاؤ، عزادارو،
جب باپ موجود ہو، ماں کا جنازہ ہو، بیٹی گریہوزاری کرتی ہو، شفیق باپ موجود ہو، تو طریقہ یہی ہے کہ شفقت سے جنازے سے جدا بھی کیا جاتا ہے، سر پہ دست شفقت پھیرا بھی جاتا ہے، سیدھے سے لگایا بھی جاتا ہے، پیار بھی کیا جاتا ہے، تسلی بھی دی جاتی ہے، تشفی بھی دی جاتی ہے، آنکھوں کا اشک پوچھا بھی جاتا ہے۔ لیکن عزادارو، یہ رسول تھے، خدیجہ کا جنازہ تھا، فاطمہ زہرا جیسی بیٹی موجود تھی جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ کاش کوئی کربلا میں سکینہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا کہ جس وقت بابا کا جنازہ تھا، جس وقت بابا کا جنازہ تھا، عزادارو، ارباب مقاتل نے قیامت کا جملہ لکھا ہے۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جب یہی سکینہ اپنے بابا کے پامال لاشوں کے ٹکڑوں کے اوپر رکھے ہوئے رخساروں پر ایک مرتبہ آنسو بہا رہی تھی، بابا ہم یتیم ہو گئے، اے بابا چچا عباس مارے گئے، اے بابا بھیا علی اکبر کا سینہ زخمی ہو گیا، اے بابا بھیا علی اصغر تیرے سے شعبہ سے مارا گیا، اے بابا آپ کا سایہ ہمارے سر سے اڑ گیا، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد رخساروں پر تماچے مارے گئے، اے بابا ہمارے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا خیموں میں آگ لگائی گئی، اے بابا دیکھو اب ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے، ہماری کان کی لبیں زخمی ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جس وقت بی بی سکینہ اپنے بابا کے پامال لاشوں کے ٹکڑے پر رکھے ہوئے بیان کر رہی تھی، یکا یک شمر ملعون آگے بڑھا اور ایک مرتبہ جب رخساروں پر تماچے مارنا شروع کیا تو سکینہ کہیں نہ گئی بلکہ دوڑتی ہوئی گئی اور سید سجاد سے لپٹ کر کے بس ایک جملہ کہا، بابا کیا نانا کی شریعت میں، بابا کی شریعت میں، ہمارے جد رسول اللہ کی شریعت میں یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا یتیموں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جاتا ہے؟ عزادارو، وہ خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ تھا، یہ حسین کا جنازہ ہے، لیکن روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی حسین پر رونا چاہتا تھا، چاہے بیٹی کی شکل میں سکینہ ہو یا باہر بیٹا کی شکل میں سید سجاد ہو، انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ جب کبھی بھی کوئی یا حسین کہہ کر روتا تھا تو کبھی تماچے مارے جاتے تھے، کبھی تعزیانے لگائے جاتے تھے۔ ہر ایک شخص مدینے کی طرف رک کر کے کہتا تھا، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کو اپنے بابا پر آنسو بھی نہیں بہانے دیا جاتا، ہم جب روتے ہیں تو ہمارے اوپر تماچے مارے جاتے ہیں، ہمیں درے لگائے جاتے ہیں، ہمیں تعزیانے مارے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے اشکزہ گرمال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ میرے معبود تجھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا واسطہ، ہم سب کو تمام اتباعات اولیاء اور حج بیت اللہ کی ذات نصیب فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کے عملوں سے ہمارے وقت امام کو راضی اور خوشنود فرما۔ کرونا وائرس جیسی وبا سے میرے معبود تمام مولا کے جانے والوں کو، جناب خدیجہ سے محبت کرنے والوں کو امن و سکون اور حفظ و امان عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظلم میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔